السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی وہ کون سی ہستی ہے جن کے احسانات ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہیں؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے احسانات ہمارے اوپر اس قدر ہیں کہ کبھی بھی ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدوک جنتک او ناروک، والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ جنت کب بنیں گے؟ ان کی فرما برداری کریں گے، ان کا حکم مانیں گے، ان کی خدمت کریں گے تو وہ ہمارے لیے جنت بن جائیں گے۔ اور جہنم کب بنیں گے؟ جب ہم ان کی فرما برداری نہیں کریں گے، ان کا کہنا نہیں مانیں گے، ان کی خدمت نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے جہنم بن جائیں گے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں والدین کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ زبردست بیان کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کوئی شخص جنت کو کمانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور دنیا میں رہ کر ہی جنت کو کما لے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے نیک اعمالوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری والدہ ہیں۔ تو پھر دوسری مرتبہ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر کون ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری والدہ ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر کون ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تمہاری والدہ ہے۔ تو چوتھی مرتبہ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ والدین تمہارے لیے جنت ہے۔ تو ہمیں بھی تو کیا کرنا ہے؟ دنیا میں رہ کر جنت کو کمانا ہے تو ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی ہے، اور خاص طور سے جب خدمت کرنی ہے جب کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف تک مت کہو۔ اور آج ہم ایسی بد زبانی کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ میں سے چیخ چیخ کر بولتے ہیں کہ بہت زیادہ نافرمانی والے کام کرتے ہیں، ہم ان کے بہت زیادہ دل دکھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، ان کو کلمے کی جب تلقین کی جا رہی تھی تو ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ تو سارے صحابہ کرام بہت زیادہ حیرت میں ہو گئے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ کیوں جاری نہیں ہو رہا۔ تو جب اس بات کا چرچا، اس بات کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علقمہ کی والدہ زندہ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہیں۔ تو سارے ہی صحابہ کرام ہاں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے علقمہ کی والدہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں علقمہ کی والدہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ علقمہ سے خفا ہیں؟ ان کی والدہ نے کہا کہ ہاں میں علقمہ سے بہت زیادہ ناراض ہوں کیونکہ وہ میرا بہت زیادہ دل دکھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ علقمہ کو معاف کر دیجیے کیونکہ ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکڑیوں کا انتظام کیا جائے اور علقمہ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو ان کی والدہ فوراً دہل اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو دیکھیے، وہ صحابی ہونے کے باوجود، اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود صرف کس بنا پر وہ ماں کا دل دکھایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی والدہ نے معاف کر دیا، ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ اور آج ہم دن میں کتنی مرتبہ والدہ کا دل دکھاتے ہیں، اپنی والدہ کو کتنی مرتبہ ناراض کرتے ہیں، کتنی مرتبہ والدہ کا دل دکھاتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم معافی بھی مانگ لیں۔ 2 3 دن گزر جاتے ہیں کہ والدین ہم سے ناراض رہتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی سی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم معافی مانگ لیں۔ والدین کی رضامندی میں اللہ رب العزت کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی طرف دیکھے کہ اس کے والدین تو راضی ہیں، اور اگر اس کے والدین راضی رہیں گے تو سمجھ لیجئے اللہ رب العزت بھی راضی ہے، اور اگر اس کے والدین ناراض ہیں تو اللہ رب العزت بھی ناراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
ہم تمام لوگوں کو والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کسائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے کہا کہ ایک کسائی، مطلب نہ کوئی انبیاء، نہ شہداء، نہ صالحین، نہ عابدین، ایک کسائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں کسائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایڈریس وغیرہ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب شام ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کی ساری بات نوٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں پورے دن میں۔ تو جب شام ہو جاتی ہے تو وہ ایک گوشت کا ٹکڑا تھیلی میں ڈالتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر پر جاؤں گا۔ تو ان کسائی نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے۔ تو جب وہ جاتے ہوتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں، تو وہ کسائی اپنے ہی ہاتھ سے روٹی بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، اور ایک کھانا بنانے کے بعد ایک کمرے میں جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں لقمے بنا کر اپنی والدہ کو دیتے ہیں، منہ صاف کرتے ہیں اور ان کو لٹال دیتے ہیں۔ جب ان کو لٹالتے ہیں تو ان کی والدہ منہ سے کچھ بڑبڑاتی ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے دیکھتے ہوتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہوتے ہیں تو اس کسائی سے کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ کیا بڑبڑا رہی ہیں؟ تو وہ کسائی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں، میں جب بھی ان کو کھانا کھلاتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، تو یہ اپنے منہ سے کچھ بڑبڑاتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو کل قیامت کے دن جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمانا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کہاں میں اور کہاں موسیٰ علیہ السلام، بھلا ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ عام انسان اور انبیاء کی جماعت میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری والدہ بالکل صحیح کہتی ہیں۔ اس واقعے سے کیا بات معلوم چل رہی ہے کہ وہ ایک ادنا سے کسائی، اور ان کو پڑوس کس کا نصیب ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کس وجہ سے نصیب ہوا؟ کیونکہ وہ اپنی والدہ کی اس قدر اتنی زیادہ خدمت کیا کرتے تھے کہ تھکتے ہارے آتے تھے گھر پر، کھانا بناتے تھے اپنے ہاتھ سے اور اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر کھلایا کرتے تھے۔ والدین کی خدمت ہی کی بدولت ہی تو ان کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زیادہ سے زیادہ والدین کی خدمت کر جنت کو کمانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔